بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل ہدا میڈیا سروس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ دوستو، آج آپ کی خدمت میں بہت ہی عجیب و غریب واقعہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ قصہ ہے بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا، بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کی آزمائش۔ یہ واقعہ بہت ہی عجیب و غریب، بہت حیرت انگیز واقعہ ہے اور بہت بڑی نصیحت بھرا واقعہ ہے۔ امید ہے آپ تمام ناظرین کو یہ واقعہ ضرور پسند آئے گا۔ پسند آ جائے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ تو ناظرین، واقعہ یوں ہوا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے۔ ان میں سے ایک آدمی کے چہرے پر برس کے داغ تھے، کوڑھ کے داغ، کوڑھ کا مریض تھا، اور دوسرے آدمی کے سر پر بال نہیں تھے، اور تیسرا آدمی آنکھوں سے اندھا تھا۔ تینوں کے اندر اللہ نے یہ بیماریاں رکھی تھیں، ایک کو کوڑھ کی بیماری، ایک کو گنجے پن کی بیماری، اور تیسرے کو آنکھوں کی بیماری کہ وہ آنکھوں سے نابینا تھا، وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ تینوں آدمی بڑے پریشان تھے، کاروبار بھی ان کا کوئی نہیں تھا، لوگ ان کو پریشان کرتے تھے، چڑھاتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، انہیں ذلیل سمجھتے تھے۔ وہ جہاں بھی کہیں لوگوں کی مجلس میں بیٹھ جاتے تو اپنے آپ کو گرا ہوا محسوس کرتے تھے، اپنے آپ کو ایک مجرم کی حیثیت سے دیکھتے تھے، اپنے آپ کو ایک ذلیل آدمی سمجھتے تھے۔ بہت پریشان تھے تینوں آدمی۔ تو ایک دن تینوں آدمیوں کے ساتھ بہت ہی عجیب معاملہ پیش آیا۔ ایک آدمی آیا اور سب سے پہلے برس کے مریض کے پاس آیا، جس کے چہرے پر کوڑھ کے داغ تھے، اور اس سے آ کے اس آدمی نے کہا کہ بتاؤ تمہاری کوئی پریشانی ہے، ہم تمہارے لیے دعا کریں گے، اگر تمہاری کوئی پریشانی ہوگی تو وہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس آدمی نے کہا ہاں میں تو بہت پریشان ہوں، میرے چہرے پر یہ برس کے داغ ہیں، چہرہ اچھا معلوم نہیں ہوتا، لوگ دیکھ کر کے مذاق اڑاتے ہیں، چڑھاتے ہیں، لوگ پریشان کرتے ہیں، کاروبار بھی نہیں، تنگ دست ہوں، روزی کا کوئی صحیح انتظام نہیں، بہت پریشان ہوں، آپ دعا کرو۔ اس آدمی نے دعا کی، اس کی بیماری ٹھیک ہو گئی، اس کا چہرہ بالکل صاف ہو گیا، چہرے کے جو داغ تھے، کوڑھ کے داغ تھے، وہ سب ختم ہو گئے، اور اس کا کاروبار بھی چل گیا۔ اسے ایک اونٹنی مل گئی، ایک اونٹنی اسے عطا کی، اور پھر اس اونٹنی کی نسل چلی، اور اتنی نسل بڑھی اس کی کہ ہزاروں اونٹوں اور اونٹنیوں کا وہ مالک بن گیا۔ اب اس کا شمار بہت بڑے امیر لوگوں میں ہونے لگا، بڑا امیر آدمی بن گیا۔ پھر وہ آدمی جس نے دعا کی تھی وہ دوسرے کے پاس گیا، جس کے سر پر بال نہیں تھے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے رہتے تھے، اسے گنجا کہتے تھے، کاروبار اس کا بھی اچھا نہیں تھا، وہ بھی پریشان تھا۔ اس آدمی نے پوچھا کہ سناؤ تمہارا کیا حال ہے؟ کہنے لگا بس ایک سر پر بال نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں، اور دوسرا کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں۔ اس آدمی نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ تمہارے سر پر خوبصورت بال اگا دے کہ تم دیکھنے میں خوبصورت نظر آؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا کاروبار عطا کرے۔ یہ اس نے دعا دی، چنانچہ اس کے سر پر خوبصورت بال آ گئے، اور اللہ نے اس کو ایک گائے عطا کی۔ گائے کی نسل اتنی بڑھی کہ ہزاروں گایوں کا وہ مالک بن گیا، اور وقت کے بڑے بڑے امیر لوگوں میں اس کا شمار ہونے لگا۔ پھر وہ آدمی تیسرے کے پاس گیا، پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں تو آنکھوں سے اندھا ہوں، میں تو ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہوں، میں تو لوگوں سے بھیک مانگتا پھرتا ہوں، میری بھی کیا زندگی ہے؟ دعا کرو اللہ مجھے بینائی عطا کر دے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اچھا رزق عطا کر دے، اور دوسروں کی محتاجگی سے مجھے بچا لے۔
چنانچہ اس آدمی نے دعا دی، اللہ تعالیٰ نے بینائی بھی عطا کر دی، اس کی آنکھیں اچھی ہو گئیں اور اس کو ایک بکری عطا کی۔ اس بکری کا ریوڑ اتنا بڑھا کہ وہ ہزاروں بکریوں کا مالک بن گیا، اس کا شمار بھی امیر آدمیوں میں ہونے لگا۔ وہ تینوں کے تینوں بڑے امیر آدمی بن گئے، وقت کے بڑے بڑے امیروں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ کئی سال ان نعمتوں میں گزر گئے، کئی سال ان کے اسی طرح گزرتے رہے۔ لوگوں میں بڑے چرچے، بڑی عزتیں کہ فلاں تو چودھری صاحب ہیں، فلاں تو نواب ہیں، فلاں تو یہ ہیں اور فلاں وہ ہیں۔ امیرانہ زندگی، بڑے نوکر چاکر اور بڑے بڑے مکان محل، عزتوں میں زندگی گزرنے لگی، اور وقت کے ساتھ ساتھ غفلت کا شکار ہو گئے، اللہ سے غافل ہو گئے۔ جس نے ان لوگوں کو، ان تینوں کو مال دیا، انہیں عزت دی، ان کی بیماری دور کی، انہیں اچھا کیا، وہ اسی کو بھول گئے، اس سے غافل ہو گئے۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو وہی آدمی پہلے والے کے پاس آیا، جو پہلے کوڑھ کا مریض تھا، برس کا مریض تھا، چہرہ اس کا اچھا نہیں تھا، پریشان تھا۔ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں محتاج ہوں، میں غریب آدمی ہوں، میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ ایک وقت تھا جب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ عطا کر دیا، آپ مجھے اسی اللہ کے نام پر کچھ دے دو کہ جس اللہ سے میں نے دعا کی تھی تمہارے لیے اور تم آج اتنے بڑے امیر بن گئے، اسی اللہ کے نام پر میں کچھ مانگتا ہوں، میری مدد کرو، میں فقیر آدمی ہوں۔ یہ سن کر اس آدمی کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا، تم نے یہ کیوں کہا کہ ایک وقت تھا جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا؟ میرا دادا امیر، میرا باپ امیر، میں خود امیر، میں نے فلاں جگہ زندگی گزاری، میرے اتنے مکانات، اتنے میرے جانور، اتنے بڑے میرے محلات، میرا کاروبار، اور تم کہتے ہو میں کچھ نہیں تھا۔ اسے برے لگ گئی یہ بات، میں تو بچپن سے ہی مالدار ہوں۔ اس کے دل کے اندر گھمنڈ، تکبر، اپنی پرانی زندگی کو بھول گیا اور کہنے لگا، میں تو خاندانی امیر ہوں، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ تم نے لوگوں کے سامنے میری بے عزتی کر دی۔ اس نے کہا، اچھا پھر جیسے تم تھے اللہ تمہیں ایسا ہی کر دے۔ اس غریب نے، اس فقیر نے بد دعا دے دی کہ اچھا پھر جیسے تم تھے پہلے اللہ تمہیں پھر ایسا ہی کر دے۔ یہ کہہ کر وہ آدمی چلا گیا، مشیت خداوندی سے اس کو پھر برس کا مرض ہو گیا، کوڑھ کا مریض پھر بن گیا۔ ایسی بیماری پھیلی کہ ساری کی ساری اونٹنیاں مر گئیں، جائیداد ختم ہو گئی، اور یہ اسی پہلی والی حالت میں دوبارہ آ گیا۔ پھر وہ آدمی دوسرے کے پاس گیا، اس کو کہنے لگا کہ میں بڑا ہی غریب آدمی ہوں، میں محتاج ہوں، مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اسی اللہ کے نام پر جس نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، حالانکہ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا، تم کیسی بات کرتے ہو؟ ارے میں تو بڑا عقل مند آدمی ہوں، دنیا مجھے بڑا بزنس مین کہتی ہے، دنیا میرے فیصلے تسلیم کرتی ہے، میں نے فلاں کام کیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں ایسا، میں ویسا، میرے پاس یہ زمین، جائیداد، مکان، کاروبار، اور تم کہتے ہو میرے پاس کچھ نہیں تھا، مجھے کسی نے نہیں دیا، یہ میری محنت کی کمائی ہے، جو کچھ میں نے کمایا ہے اپنے ہنر سے، اپنی محنت سے کمایا ہے۔ جب اس نے اس قسم کی باتیں کی تو یہ آدمی کہنے لگا، اچھا جیسے تم پہلے تھے پھر اللہ تمہیں ایسا ہی کر دے۔ جب اس نے بد دعا کر دی تو اس کی گائے سب کی سب مر گئیں، جائیدادیں نقصان کا شکار ہو گئیں، ساری زمین، مکان، جائیداد سب ختم، اس کے سر کے بال بھی ختم، جس حالت میں پہلے تھا گنجا کا گنجا ایسا ہی ہو گیا، سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا، جیسا پہلے تھا ویسا ہی گنجا کا گنجا بن گیا۔
پھر تیسرے آدمی کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا میاں میں محتاج آدمی ہوں، میں غریب ہوں، مجھے کچھ دے دو۔ اسی اللہ کے نام پر مانگتا ہوں جس نے آپ کو سب کچھ دیا ہے۔ پہلے آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے دعا کی تو اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی اس آدمی پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو آنے لگے اور وہ کہنے لگا کہ ہاں بھائی تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، میں تو اندھا تھا، میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرتا تھا، میں تو در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا تھا، میری دنیا ویران تھی، میں بھیک مانگتا تھا لوگوں کے سامنے، لوگوں کے دروازوں پر جا جا کے پڑ جاتا تھا، بھیک مانگتا تھا۔ ایک دفعہ کوئی خدا کا بندہ آیا، اس نے دعا کر دی، میرے رب نے مجھے آنکھوں کی بینائی بھی عطا کر دی اور ایک بکری ایسی دی جو اتنی برکت والی تھی کہ آج دیکھو کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنا ریوڑ نظر آتا ہے یہ سب میرے مولا کا کرم ہے، یہ سب میرے مولا کی دین ہے، یہ سب میرے خدا کا دیا ہوا ہے، میرے پاس اتنا کچھ نہیں تھا، یہ کسی کی دعا لگی۔ میرے دوست تم اس اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آئے ہو، میرا تو ریوڑ تمہارے سامنے ہے، تم جتنا چاہو ان بکریوں میں سے لے سکتے ہو۔ اس آدمی نے وہ آدمی اللہ کو نہیں بھولا، اپنی پرانی زندگی کو اس نے یاد رکھا، اللہ سے غافل نہیں ہوا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سارا کا سارا ریوڑ حاضر کر دیا کہ جتنے تم چاہو اللہ کے نام پر لے لو۔ میں اپنی اوقات کو کیوں بھولوں، میں تو وہی اندھا ہوں، میرے مولا نے مجھ پر رحم کیا۔ اس اجنبی شخص نے کہا تمہیں مبارک ہو، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بندوں کے پاس امتحان کے لیے بھیجا تھا، 2 بندے اپنی اوقات بھول گئے اور ان سے پروردگار نے نعمتوں کو واپس لے لیا، مگر تم نے اپنی اوقات کو یاد رکھا، جاؤ اللہ تمہاری عزت میں مال میں اضافہ کر دے۔ چنانچہ یہ آدمی بنی اسرائیل کے بڑے باعزت اور مالدار لوگوں میں سے بن گیا۔ تو اس لیے دوستو ابھی بھی انسان کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے، اپنی اوقات کو یاد رکھنا چاہیے، اپنی پرانی زندگی کو یاد رکھنا چاہیے، اور ہم انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مولا کا دیا ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اسے ہرگز اپنے اوپر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، غرور تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ یہ میں نے